نیکی اپنے اندر ایک بڑی پاور رکھتی ہے، بڑی طاقت رکھتی ہے۔ یہ کتنی بڑی طاقت رکھتی ہے، میں اس کا ثبوت آپ کو ایک حدیث مبارکہ سے دوں گا۔ سبحان اللہ، کیا کہ نیکی کے اندر کتنی طاقت ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ 3 افراد جنگل میں، پہاڑی علاقہ تھا، سفر کرتے جا رہے تھے، اچانک بڑی تیز آندھی آئی اور بارش بھی شروع ہو گئی۔ یہ سمجھ گئے کہ ہم اب سفر آگے نہیں کر سکتے جتنی دیر تک یہ بارش تھم نہ جائے، آندھی رک نہ جائے۔ تو پناہ کہاں لی جائے؟ ایک پہاڑ کے اندر غار تھی، یہ تینوں غار کے اندر چلے گئے۔ سکون آ گیا، بارش سے بھی بچ گئے، آندھی سے بھی بچ گئے۔ لیکن ہوا کیا، وہ طوفان آندھی جو تھی نا، اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا پتھر لڑکتا ہوا آیا اور اس کے غار کے منہ پر بالکل آپ کے ایسے فٹ ہو گیا جیسے کسی برتن کے منہ پہ ڈھکنا رکھ دیا جاتا ہے۔ روشنی آنے بھی بند ہو گئی، ہوا کی سرکولیشن بھی رک گئی۔ اب انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب ہماری موت ہے۔ تینوں نے مل کے بڑی کوشش کی، بڑا دھکا لگایا، لیکن اس اتنے بڑے پتھر کو ذرا ہلا بھی نہ سکے۔ جب مایوس ہو گئے کہ یار پتھر غار کے منہ پہ آ گیا ہے، اب اس کو ہم ہلا بھی نہیں سکتے، تو اب ہم اسی غار کے اندر ہی بس ایکسپائر ہو جائیں گے۔ تینوں بیٹھ کے کہنے کہ یار زندگی میں جو کوئی نیکی کی ہوئی ہے نا، آج اس نیکی کو یاد کرو اور اس کے وسیلے سے دعا کرو، شاید اللہ تعالیٰ یہ مصیبت ٹال دے۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، کہنے لگا مالک مولا، میرے پاس ایک مزدور کام کرنے آیا تھا، کام کر کے تو جاتی مرتبہ وہ اپنی مزدوری نہیں لے کے گیا تھا۔ میں 2-4 دن انتظار کرتا رہا، وہ نہ آیا، تو میں نے اس سے ایک بکری خرید لی۔ وہ بکری بڑھتے بڑھتے اس میں بڑی برکت پڑی، وہ ایک پورا ریوڑ بن گیا۔ اور کافی عرصے کے بعد وہ آیا اور کہنے لگا حضرت جی، وہ میں نے آپ کے پاس ایک دن کام کیا تھا تو میں مزدوری نے لے کے گیا تھا۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو ضرورت نہیں ہوتی، بندہ نظر انداز کر دیتا ہے، اور جب ضرورت پڑ جائے پھر ایک پیسہ لینا بھی یاد آتا ہے۔ چلا گیا، کہنے لگا جی مجھے وہ مزدوری دے دو۔ کہنے لگا یہ سارا ریوڑ تیرا ہے۔ کہنے لگا میرے ساتھ مذاق نہ کرو، جو میری مزدوری ہے وہ مجھے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے تیرے پیسوں کا انتظار کیا تھا، تو نہیں لینے آیا، میں نے اس سے بکری خریدی، اس میں اللہ تعالیٰ اتنی برکت ڈالی کہ یہ پورا اجڑ بن گیا، اب یہ سارے کا سارا تیرا ہے۔ کہنے لگا وہ لے کے چلا گیا ہے مالک و مولا، میں نے جو کچھ کیا تیری رضا اور خوشنودی کے لیے کیا، اگر یہ تجھے میرا عمل پسند ہے تو آج ہم سے یہ مصیبت دور کر دے۔ فرماتے ہیں وہ اتنا بڑا پتھر جو تینوں کی کوشش سے ہل نہیں سکتا تھا، وہ اپنی جگہ سے سرک گیا اور ہوا آنی شروع ہو گئی اور روشنی بھی آنا شروع ہو گئی، لیکن ابھی اتنا نہیں ہلا تھا کہ باہر نکل آتے۔ دوسرا کھڑا ہوا، کہنے لگا مالک مولا، میری ایک چچا زاد بہن تھی، اس کی بچپنے میں میرے ساتھ وہ منگنی، ہمارے پہلے وقت میں مانگ ہو گئی، جب شادی کی باری ہے تو چچا مکر گیا، ہم نے نہیں دینی۔ مجھے اس پر بڑا رنج ہوا۔ ہمارے ہاں پہلے وقتوں میں جو منگ چھوٹ جائے اس کو بہت بڑا یعنی کہ بے عزتی سمجھتے تھے۔ تو کہنے لگے ایک مرتبہ ان کے اوپر کچھ اتنی غربت کا مسئلہ آیا، وہی لڑکی میرے پاس کچھ امداد کے لیے آئی، اور گھر میں اکیلا تھا، تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ تیرے ابے نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، اب تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ تو اس نے کہا تھا کہ کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ تو میں نے فوری طور پر اس کو چھوڑ دیا اور بہت سارا مال بھی دے کے اس کو واپس بھیجا۔ اے مالک مولا، اگر یہ کچھ میں نے کیا تیری رضا کے لیے کیا، تجھ سے ڈرتے ہوئے کیا، اگر یہ عمل تجھے پسند ہے تو اس کے صدقے ہماری یہ مشکل آسان ہو جائے۔
فرمایا وہ پتھر اتنا بڑا پھر اور سرک گیا، لیکن ابھی بھی باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ اب تیسرا بندہ کھڑا ہوا، اور یہ جو میں تیسرے بندے کی بات سنانے لگا، پتہ نہیں ہمیں یہ ہضم ہو یا نہ ہو، لیکن جان سن لو ذرا۔ عرض کرنے لگا مالک مولا میں بکریاں چرا کر رات کو جب واپس آتا تھا تو بکریوں کا دودھ نکال کے سب سے پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا تھا، اور جب والدین پی لیتے تھے پھر میں اپنے بچوں کو دیتا تھا۔ کہنے لگا ایک مرتبہ میں کہیں دور نکل گیا بکریاں چراتے چراتے، واپس جب آیا تو میرے والدین سو چکے تھے، میں دودھ کا پیالہ پکڑ کے ان کے سرانے کھڑا رہا، میرے بچے روتے رہے لیکن میں نے بچوں کو نہیں دیا، وہ بھوکے سو گئے۔ جب باپ اٹھا اپنی مرضی سے میں نے ان کو پہلے پیش کیا پھر بچوں کو پلایا۔ اے مالک مولا اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو اس سے صدقے ہماری یہ مشکل آسان ہو جائے۔ فرمائے وہ پتھر جو تھا غار سے بالکل پورے ہٹ گیا اور تینوں بندے سلامتی سے باہر آ گئے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا، سبحان اللہ۔ یہ نیکی کے اندر اچھا بعض کا تو یہ آپ بھی تسلیم کرو گے، کوئی بہت بڑا ایکسیڈنٹ یہ ہونے لگتا ہے نا، بندہ بچ جاتا ہے بال بال، کہتا ہے یار کوئی نیکی کام آ گئی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے جہاں پر موت بندے کو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کون سی نیکی کے صدقے بندے کو بچا لیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کیا کریں، گناہوں سے بچا کرے، نیکی کے اندر پاور بڑی ہے، طاقت بڑی ہے۔